سردار استاذ حضرت علامہ مفتی شہزاد عالم صاحب مصباحی ہیں، ان کا بیان آپ نے سماعت کیا۔ حاصل جلسہ خطاب آپ نے سماعت کر لیا ہے۔ حضرت نے جو کچھ فرمایا اس پہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں بارہا آپ سے یہ کہتا ہوں اور ہر جلسے میں کہتا ہوں کہ تقریر اور جلسہ اس سب کا مقصد یہ ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرے اور برائیوں کے راستے کو چھوڑے۔ آدمی بازار میں اگر گناہ کرتا ہے تو کچھ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بازار دنیاوی جگہ ہے۔ آدمی گھر میں غلط کرتا ہے تو سمجھ میں بات آتی ہے، لیکن اگر آدمی جلسہ گاہ میں نبی کی نعت پڑھ کر، نبی کی بات کہہ کے، نبی کا نام لے کر، مسجدوں میں آ کر، مزاروں درگاہوں پہ جا کر اگر خلاف شرع کام کرے تو اس سے بڑا کون کم نصیب ہو سکتا ہے۔ اگر تھانے ہی میں چوری ہونے لگے تو آپ سوچئے کہ باقی لوگ کیسے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ اگر مذہبی جلسوں میں دین محفوظ نہ رہے تو بتائیے کہ ہمارا دین کہاں محفوظ رہے گا۔ رات بھر جلسہ سننے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ہم ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، ہم عبادت صرف اللہ عز و جل کی کرتے ہیں، اور اللہ کے بعد اللہ کی مخلوق میں جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ ہمارے اور آپ کے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں اسے حمد کہا جاتا ہے، نبی کی جو تعریف کرتے ہیں اسے نعت کہا جاتا ہے، اور اولیاء اللہ اور صحابہ کی جو تعریف کرتے ہیں اسے منقبت کہا جاتا ہے۔ ہم حمد بھی پڑھتے ہیں، نعت بھی پڑھتے ہیں، نبی کی سیرت بھی بیان کرتے ہیں، اور اولیاء اللہ سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل سنت و جماعت کے مسلک پر ثابت قدم رکھے۔ یاد رکھیں آج دنیا میں مسلمان پریشان ہے، سوچ رہا ہے کہ کوئی پارٹی ہماری مدد کر دیتی، کوئی نیتا ہماری مدد کو آ جاتا، کوئی ساہوکار ہماری مدد کر دیتا، لیکن یاد رکھیں ہماری مدد کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر مسلمان اللہ کی طرف لو لگائے تو کسی نیتا کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی حکومت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر نیتاؤں سے اور حکومتوں سے ہماری عزت و آبرو بحال ہونے والی ہوتی تو آج غزہ میں، فلسطین میں مسلم بچے قتل نہ کیے جاتے، اس لیے کہ حکومتوں کی کمی نہیں تھی۔ آپ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ہمارے پاس کوئی نیتا نہیں ہے، کوئی پارٹی نہیں ہے۔ ہندوستان میں پارٹی نہیں ہے، نیتا نہیں ہے، سعودی عرب کس کا ہے، کویت کس کا ہے، بحرین کس کا ہے، عراق کس کا ہے، ایران کس کا ہے، ترکیہ کس کا ہے، پاکستان کا ایٹم بم کس کے لیے ہے، بنگلہ دیش کی فوج کس کے لیے ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حکومتوں سے بات نہیں بنتی ہے، بلکہ اگر اسلام کو پھیلانا ہے تو سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز کے نقش قدم پر چلیے، اسلام پھیلتا ہوا نظر آئے گا۔ اور اسلام کو بچانا ہے تو اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آگے بڑھیے، اسلام بچتا ہوا نظر آئے گا۔ ہمیں اسلام پھیلانا بھی ہے اور اسلام بچانا بھی ہے، لیکن آج حالت یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہا ہے، اپنا نام مسلمان نہیں کہہ پا رہا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے اظہار نہیں کر پا رہا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ آپ سچے مسلمان بن جائیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ رہ گئی بات موت کی تو کوئی شیشے کے گھر میں رہتا ہو، کوئی زیڈ سیکورٹی لے کر کے ہو، وہ بھی دنیا میں نہیں رہا ہے۔ اگر آدمی طاقت کی بنیاد پہ، حکومتوں کی بنیاد پہ، فوجوں کی بنیاد پہ محفوظ ہو جاتا تو فرعون مرتا نہیں، نمرود مرتا نہیں، ابو جہل مرتا نہیں، ابو لہب مرتا نہیں، ہٹلر مرتا نہیں، بڑے بڑے بادشاہ دنیا جو اٹھائے نہ جاتے۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے، ہر آدمی کو مرنا ہے، ہر آدمی کو
کو موت آنی ہے تو مسلمان موت سے کیوں گھبراتا ہے؟ ہم مرتے ہیں تو مر کے ہم سر نہیں جاتے بلکہ ہم مرتے ہیں تو مرنے کے بعد ہمیں مدینے والے کا دیدار نصیب ہوتا ہے، مدینے والے کی زیارت ہوا کرتی ہے، جن کو ہم بغیر دیکھے مانتے ہیں، جن کی نعت پڑھتے ہیں۔ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ ہم نے نبی کو نہیں دیکھا ہے، روضہ اطہر کو دیکھ لیتے، مدینہ کو دیکھ لیتے، ہم نے خدا کو نہیں دیکھا ہے، خدا کے گھر کعبہ دیکھ لیتے، لیکن جب ایک مسلمان مرتا ہے قبر میں جاتا ہے تو مر کے ختم نہیں ہوتا ہے بلکہ مدینے والے کا دیدار ہوتا ہے، سرکار کی زیارت ہوتی ہے۔ نبی کے دیدار سے ایک مسلمان مشرف ہوتا ہے تو ہم مر کے ختم نہیں ہوتے ہیں بلکہ ہم مر کے کامیاب ہو جاتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ لیتے ہیں جن کو ہم مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، قبر میں جائیں گے فرشتوں کو دیکھ لیں گے، نبی کو مانتے ہیں، نبی کو دیکھ نہیں رہے ہیں، قبر میں جائیں گے تو مرنے کے بعد ہم نبی کو دیکھ لیتے ہیں، اور اللہ اپنے کرم سے ہر مسلمان کو نبی کی زیارت کراتا ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا لوگوں کی تقریر کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ بھاگ جائیں ابھی تو یہ جلسہ ناکام ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تقریر سنا نہیں یا سنا تو سمجھا نہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے لوگ قریب آ جائیں۔ اب میرے بعد انشاءاللہ تعالی نقیب اہل سنت کئی نقیب ہیں، ہمارے جلسوں میں ایک نقیب ڈھونڈا جاتا ہے، یہ الحمدللہ مولانا کمال الدین صاحب کا کمال ہے کہ وہ کئی ناظم ایک جلسے میں، کئی ناظم، ایک مقرر ایک شاعر، لیکن اس جلسے میں تقریباً 3 ناظم تھے، ابھی 1-2 ناظموں سے آپ نپٹ چکے ہیں، ابھی یہ آخری ناظم باقی ہیں، ان کے نظامت میں یہ جلسہ چلے گا، اور یہ جلسہ جس طرح سے رات بھر چلتا ہے ہمیشہ اس بار بھی رات بھر چلے گا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ صبح کی ٹرین تھی، وہ ٹرین 5 گھنٹے لیٹ ہے، ہم لوگوں کو لکھنؤ پہنچنا ہے، اس لیے ہم لوگوں نے تھوڑا پروگرام آگے پیچھے کر دیا ہے۔ آپ کے محبوب شاعر محبوب نعت خاں بہت اچھا پڑھتے ہیں، بہت عمدہ پڑھتے ہیں، نبی کی نعت پڑھتے ہیں، لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ ہر شاعر، ہر نعت خاں، ہر ناظم، ہر مولانا، ہر امام، بلکہ ہر مسلمان کو یہ جاننا چاہیے کہ شریعت کا پٹا ہماری گردن میں پڑا ہوا ہے، کوئی مولانا، کوئی شاعر، کوئی ناظم شریعت کے دائرے سے باہر نہیں ہے، نہ کوئی پیر باہر ہے، نہ کوئی خانقاہی باہر ہے، مولانا ہو یا پیر ہو، ایک عام آدمی سے زیادہ ایک مولانا، ایک شاعر، ایک خطیب، ایک پیر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بول رہا ہے وہ شریعت کی روشنی میں بولے، جو بول رہا ہے وہ اسلام کے آئینے میں بولے، جو بول رہا ہے وہ دلائل کے ساتھ بولے، کہ بولنے کے بعد اس کی گرفت نہ ہو اور لوگ یہ نہ کہیں کہ اتنے بڑے مولانا نے غلط بول دیا اور کسی نے ان کی گرفت نہیں کیا، بعد میں ان سے پوچھا جا رہا ہے۔ نہیں، ہم ذمہ دار لوگ، ہم اگر اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کا نام صرف نہیں لیتے ہیں بلکہ اعلیٰ حضرت کا کام کرنا یہ ہمارا آپ کا فریضہ ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ تمام علماء جو تشریف لائے ہوئے ہیں، ابھی آپ کے مقامی شاعر جناب توصیف رضا صاحب سیوان، یہ بھی بہت اچھا پڑھتے ہیں، حضرت علامہ مولانا مفتی اعجاز صاحب تشریف فرما ہے، مولانا شمیم صاحب تشریف فرما ہے، حضرت علامہ مولانا عالمگیر صاحب، یہ تمام لوگ تشریف فرما ہے۔ جلسہ رات بھر اسی طرح چلے گا، آپ سبھی لوگ بیٹھے رہے، علماء بھی بیٹھے رہے، ابھی چائے کا دور بھی چلے گا، آپ کو چائے نوشی بھی کرنی ہے، نعت بھی سننی ہے، اور نبی پر سلام بھی پڑھنا ہے، دعائیں بزرگوں کی لینی ہے، اور جن لوگوں کو تعویذ لینا ہے وہ صبح تک رکے۔ مولانا کمال الدین صاحب تعویذ بھی دیتے ہیں، اور ان کی تعویذ کتنا اثر کرتی ہے، یہ ان کی تعویذ نویسی کی برکتیں ہیں کہ بازد پور میں جہاں کبھی کسی حال میں لوگ رہا کرتے تھے، لیکن آج الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں اتنا بڑا مجمع جو آیا ہوا ہے، یہ مولانا کمال الدین صاحب کا کمال ہے، ان کی برکت ہے، ان کا اخلاص ہے، ان کی دعائیں ہیں کہ اتنے لوگوں کو انہوں نے یہاں پر سمیٹ لیا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔